جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گئی۔ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے۔ ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، جسے ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر، وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، ان کا سارا مال و متاع کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، تو بالکل لوٹے پھوٹے آئے تھے، خالی ہاتھ تھے، کوئی ان کے پاس فائنانس نہیں تھی۔ تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا، یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لو۔ یعنی اس حد تک ایثار اور قربانی والا معاملہ ہوا، جسے ہم مواخات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا، اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی سورہ محمد کے کانٹیکسٹ میں بتایا کہ سورت کا نام محمد ہے، اور اسی سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے، سورہ قتال۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے۔ رومن اور پرشین امپائر ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے، اور مذہبی جبر تھا، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی فالورز کا ہونا یہ لازمی تھا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو جبرن جو ہے وہ، اگر بادشاہ بت پرست ہے تو وہ ساری کی ساری رعایا کو بت پرست ہونا پڑتا تھا۔ اسی لیے تو جب رومن امپائر میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت فالورز تھے ان کے اوپر بھی۔ یہ تو پھر بعد میں جو کانسٹنٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا کانسٹنٹائن، جسے قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہ مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ لیا۔ یہ آج بھی وہ شہر ہے ٹرکی کا۔ استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ، اسلام ان بلک۔ تو وہ قسطنطنیہ، وہ کانسٹنٹائن ٹو جو ہے وہ اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی۔ عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی، چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رعایا کے اوپر ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ مذہبی جبر چل رہا تھا۔ دوسری طرف پرشین امپائر تھی، وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی۔ اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا، اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا ہے نا، تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ، لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایسے خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے، کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے، وہ خود عیسائی ہے، بڑا کٹر قسم کا، اور لیکن یعنی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر۔ یہ مذہبی جبر جو ہے نا یہ اسلام نے اکھاڑا ہے، اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا۔ اسی کو وہ مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، جو انڈین سکولر ہیں، اس کا میں نے کافی دفعہ تعارف بھی کرایا کہ اسلام نے یہ مذہبی جبر جو ہے وہ اکھاڑا ہے، اور یہ تلوار کے بغیر نہیں اکھڑ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو عذاب استحصال ہے کافروں پر، وہ تلوار کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرتا تھا، پتھروں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، آگ برسا کے، کسی بھی طریقے سے جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے بارے میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار دے دی، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے۔ اور سورۃ الانفال میں آیا کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟
13 سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ، غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو، جس میں 70 سردار ان کے قتل ہوئے. غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استیصال کی پہلی قسط تھی مشرکین عرب کے اوپر. یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے. جہاد کا قتل یہ مقصد نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کرتے، اس کی پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے. اس لیے اسلام کی یہ سمم بونم ہے جہاد اور قتال. ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم ان دا فلسفی آف ایمینول کانٹ. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں جو کسی بھی آپ کوئی ڈاکٹرائن یا فلسفی لانچ کرتے ہیں نا، اس کی سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے سمم بونم کہلاتی ہے. اسلام کی سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے، کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر آئے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی نا، یہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے قتال کو اسلام کا سمم بونم قرار دیا گیا ہے. اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے، اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے. یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سنائی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ رحمت للعالمین کے آگے بھی آپ پڑھیں نا تو اس کے عذر بھی موجود ہے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نا، پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہوگا؟ تو یہ قتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک ہائیسٹ گڈ دیا. اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا. وہ کتاب کا معجزہ ہے. کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی، لیکن یہ وہ معجزہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اگلے نبیوں کے معجزات آج کوئی دکھا نہیں سکتا. آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں، پوپ بیٹھا اسے کہیں گے جی بتاؤ مردے کو زندہ کر کے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو، دکھا سکتا ہے. یا آپ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھئی تم عصا کو اژدہا بنا کے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جس طرح کرتے تھے. ایون موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بھی آج مل جائے نا، جو آج کل وہ سرنگیں کھود رہے ہیں وہاں پہ ہیکل سلیمانی کے نیچے، ٹیمپل آف سلیمان، وہاں کہتے ہیں یہاں پہ تابوت سکینہ بھی ہے، اس کے اندر وہ عصا بھی موجود ہے. سر وہ عصا تسی کڈ بھی لو، وہ عصا یروشلم کا پادری ہاتھ میں پکڑ لے، چاہے ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کعبہ بھی پکڑ لے، اس کو سانپ نہیں بنا سکتا. وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا. لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے. تو اسی پہ میں نے آج سے 5 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی کے کیس میں عذاب بھی جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، پتھروں کی شکل میں نہیں، قتال کی شکل میں. اور جو معجزہ ہے وہ بھی ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے. وہ معجزات آپ کے ہیں لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں. دعوی نبوت والا معجزہ صرف قرآن ہے. کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی کہے جی نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو آپ ویڈیو دکھائیں، تو ہم نہیں دکھا سکتے. لیکن نبی علیہ السلام کا دعوی نبوت اس معجزے کی بنیاد کے اوپر ہے، تو وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں. اس وقت شاعری عروج پہ تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس عروج پہ ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے الحمدللہ. تو اب ظاہر ہے قتال کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ڈومیننٹ، یعنی ایک سمجھ لیں حیثیت حاصل ہے. اور وہ مدینہ شریف میں شروع ہوا. 2 ہجری کے اندر غزوہ ہوا بدر، اور اس کے بعد پھر 3 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ جو ہے وہ احد ہو گیا. یعنی یہ مسلسل وار شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے. یہ بیٹل فیلڈز مختلف ہیں لیکن وار نہیں رکی ہے. اسی دوران پھر غزوہ احد کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جو آخری کوشش تھی مشرکین عرب کی کہ بھئی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے. جو سورۃ الاحزاب میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ لیکچر دیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ پوری ڈیٹیل اس کی کھل جائے گی. بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے. اور وہی ہوا. پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی. 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں.
آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنے صاحب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دینا۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ احد، غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بڑا سخت غصہ آیا۔ یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخان رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے، تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث میں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا، اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا، وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر، وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ، اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر۔ اچھا، تو
اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابوبکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے، میں اپنی زبان بند کرتا ہوں۔ لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے، لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا، مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے۔ تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا۔ تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے جواب دیا۔ اچھا جی، پھر اسی دوران نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے۔ اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہیں پہ موجود تھا، جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا۔ یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کتاب الشروع چیپٹر کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی، اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا، ظاہر اب کتنے لوگ سائڈ پہ، اب 1400 صحاب ہیں، تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، ان کی عام شکل ہے، میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے، گھنگریالے بالوں والے۔ تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا۔ تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے، جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا۔ بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی، پہلے کی تھی۔ تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا، تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا۔ خیر یہ منظر جب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا، اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے، اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں۔ پھر اس نے آگے بیان کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے، اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ، اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی دگ و دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں، تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں۔ معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے۔ ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا، بدر میں، احد میں اور خندق میں، اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے۔ سہیل ابن عمرو کو بھیجا، وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے، ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ۔ سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھے، قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، ان کو سینٹرڈ کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ہے ویڈیو میں۔ اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے ہیں۔ تو سہیل ابن عمرو آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا، اور وہی ہوا۔ اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا، کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے،
اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ وہ اللہ نے اصل میں ان کا رد کیا تھا۔ اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں، ہم آپ بِاسْمِ کا اللہم لکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، کاٹ کے بسمی کا اللہم لکھ دیتے ہیں۔ اللہ گالتے ہوئی سی۔ اچھا، پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے۔ اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم، تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں۔ سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کر دو۔ تو سیدنا علی نے قلم پھینک دی، کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ یہ نہیں محبت فرماتے، یعنی فرتے محبت میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں منایا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو بتایا گیا یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری، اور بخاری کے الفاظ ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا۔ چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ یہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے۔ اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے۔ بہرحال معاہدہ لکھا گیا، اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے۔ اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر آئے، کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں؟ بالکل سچے ہیں جی۔ یہ کافر کیا جھوٹے نہیں ہیں؟ کہا جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، پھر کہا یا رسول اللہ کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل۔ تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں شرائط 3 شرائط تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کرنے کے، لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ دوسری شرط تھی۔ اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ہمارے بھی ناک رہ جائے، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں، قضا کر لیں۔ یہ 3 شرائط تھی۔ اب تینوں شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی، بالکل ون سائیڈڈ تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی، آپ اس سے خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں ایک صلح کر لیے۔ تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے، جو اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا، حالانکہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو اعمال غارت ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئیں۔ اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اب بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے، تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو۔ ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے، قربانی ادھر ہی کرو، حرم تک جانے کی ضرورت نہیں، یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو، یعنی بال منڈوا دو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو۔ تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے۔ دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ کا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، یعنی وہ سارے ہی ناراض تھے اس صلح کے اوپر۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ دے جاتے تھے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سر سٹوری نہیں میں پڑھ رہا، یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی، میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں، اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے
اپنی قربانی کو قربان کیا، حجام کو بلوایا، سر حلق کروا دیا، احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا ہے، پہلے ایک اٹھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے سب کے سب نے، یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. عین ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے، کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے. اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا. انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا، یعنی محصور کر لیا، واپس نہیں آنے دیا. ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو، چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا. نبی الاسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا. یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں، لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا نا، وہ سال 2 کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو. انہوں نے کہا میں نبی الاسلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے، نبی الاسلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا ہے، اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نبی الاسلام تک بھی خبر پہنچی، اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا، اب حضور کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی. آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا. خیر اللہ کا کرنا ہوا. حضرت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی الاسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانثار تھے. ہم بعد میں اجتہاداً سب پہ لگا لیتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں. اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی نبی الاسلام آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے تھے. جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائے. بیعت کہتے ہیں، بے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، با یا عین، بیچنے کو. تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے، اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے عوض. تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت ہے نا، یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، پھر واقعی وہ تو خرید ہی لیندے نے جو کچھ کر دیں نا تواڈے نال کرتے صحیح نے. ویسے تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے. مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو وہاں حضرت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دور خلافت کے اندر. تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزوہ احد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بھاگ گیا تھا. اس نے کہا اللہ اکبر، نعرہ لگایا. اور یہ بتاؤ کہ غزوہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے. پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر، یعنی وہ بیسیکلی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تھا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرا سوال کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے اصحاب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا؟ تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے. اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے کے نا تو جانے لگا. تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکی بھی لا جا. ٹھیک ہے، اور بالکل انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ یہ 3 جواب میں دینے لگوں، یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا. تو نے سب سے پہلے پوچھا تھا احد کے بارے میں، تو وہ سورہ ال عمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جو احد کے دن بھاگ گئے تھے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تو عثمان کی وہ غلطی اللہ نے معاف کر دی. تو نے غزوہ بدر کا پوچھا تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے عقد میں ام کلثوم تھیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی. عقد میں وہ بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کے لیے نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا. وہ تو جنگ میں جانا چاہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا تھا بدر کے موقع پر. تو وہ بدری صحابی ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا نہ وہ بدری صحابی ہیں، خندق میں بھی بھاگے اور اصحاب شجرہ میں بھی نہیں، کوئی فضیلت ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ. اچھا جی، تو وہ غزوہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے. اور صلح حدیبیہ کا فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ بیعت ہوئی حضرت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اور اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. تو اصحاب شجرہ میں تو نبی علیہ السلام نے غائبانہ بیعت. اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غائبانہ بیعت لے لی ہے. حالانکہ غائبانہ بیعت تو نہیں ہوتی نا، بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے، غائبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ حضرت عثمان جو ہے نا ان کو شہید نہیں کیا گیا. وہ اس میں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو پتہ تھا، غیب کا علم تھا، اسی لیے تو آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو وہ یہ بھی نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحاب کو یعنی آزما لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے. تو یہ 3 جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیے نا، اور فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا. اس پہ میرا آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق 3 الزامات. اس میں میں نے یہ حدیث ساری سنائی بھی تھی، لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے اس موقع پہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اچھا معاہدہ لکھا گیا تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا. جو معاہدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان. اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے آ گئے. تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا. تو سہیل ابن عمر سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو. اس نے کہا نہیں جی معاہدہ لکھا جا چکا ہے. آپ نے بڑی کوشش کی، فرمایا کو فدیہ لے لو، کچھ کر لو، اس کو نہ لے کے جاؤ. کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جب سہیل نہیں مانا جا رہا، وہ باپ بھی تھا، تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا. چونکہ اب معاہدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے، یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر. اب سہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا، کہتا دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہ نہ میں سیاڑا ہوا، یہی نہیں پتا یہی شرط گاٹے فٹ ہونی سی، یہی گلے فٹ ہونی تھی یہی شرط. تو اس وقت پھر ابو جندل نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکے کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے؟ کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا، ادھر سے تو کوئی نہیں آنا. اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے. تو نبی علیہ السلام تو ون ون سچویشن میں، اور وہی ہوا. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے. پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے، تو اب معاہدے کو نہ توڑ، تو واپس نہ ان کے ساتھ چلا جا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا. اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ 2 بندے تھے، یہ اکیلا تھا، اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی. تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے، اس کا دستہ کتنا پیارا ہے، اور یہ جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی. تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی. تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی، ظاہر واپس جا رہے تھے، فرینڈلی ماحول تھا. انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا، میں بھی اسے دیکھوں. وہ تلوار پکڑی، اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں، تو تم ادھر سے چلے جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا،
ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا، لیکن میں اب اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں، کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، یہ تو میں آیا ہوں نا واپس، تو مجھے آپ اجازت دیں۔ آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں، جدھر مرضی جا کے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا۔ تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے نے، اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے۔ اچھا، اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا، ان کو پتہ چل گیا، تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ادھر کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا، اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا، انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا، اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندھا کے بعد بھوکے مرو گے تم، اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں، یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر، لیکن لشکر کشی کیسے کریں، وہ تو خانہ بدوش تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا، سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاڑا مرد ہے نا، تو مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اللہ کا واسطہ جو لوگ اپنے کول ہی رکھو، ساڈے تو جان چھڑاؤ، کم از کم آپ کے پاس رہیں گے، کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا، کسی چیز کے پابند تو ہوں گے۔ پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی، آپ نے قبول کر لی۔ آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ان کی یہ جان چھوٹی، بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر، حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو، تو وہ حالت نزع میں تھے اس وقت، یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں، تو بہرحال وہ نزع کے عالم میں تھے۔ عمار ابن یاسر آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے۔ ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا، کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروشی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہوا، پھر حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرا وہ ویژن نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز، اب آپ سورت اپنے سامنے لے آئیں، سورہ فتح، اس کا نام ہی ہے فتح۔ اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو، جب صلح ہوئی ہے نا، یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے، اسی دن آیات نازل فرما کے فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے لیے فتح ہے۔ اب اللہ کو تو پتا تھا اندھا کیا ہونا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے اندر، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، رومن امپائر کا کیسر جو ہے وہ اپنی فوج لے کے آیا، لیکن دب کے بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں پھر اگلے 4-5 سال کے اندر جنگ یرموک اور قادسیہ ہوئی ہے، اور دنیا کی دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی بھی تھی۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی علیہ السلام کی زندگی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے، یعنی یہ صلح حدیبیہ کوئی آپ کی شکست نہیں ہے، بلکہ یہ روشن فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے اور بعد والی ان کو دور فرما دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ کے اوپر
چلا دے. یعنی آپ کی اب یہ جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ بالکل اب ہدف تک پہنچے گی. اور اس دوران کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اجتہادی طور پہ، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر آپ کے اصحاب کا نبی اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے فتح کا شکست میں بدل جانا، اس قسم کی جتنی چیزیں ہوئی ہیں ظاہر ہے یہ ٹیم لیڈر کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے نا. فتح ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر کی، شکست ہوتی ہے چاہے نچلے کے لوگوں کی غلطی ہو لیکن وہ ٹیم لیڈر کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو یہ اس ضم کا ترجمہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اجتہادی غلطیاں ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے دوران ہوئی. اگلے سال پھر آپ کو پتہ ہے نا 7 ہجری کے اندر مسلمانوں نے قضا کی تھی اس عمرے کی. 3 دن کے لیے قریش مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پورا کھول دیا کہ اب آپ آرام سے یہاں پہ کریں، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمل کر کے اکڑ کے چلنا ہے، کیونکہ وہاں پہ مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے بیماری کی بستی ہے، تو آپ فرمایا کہ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کے اوپر پاور شو ہو. تو وہ خیر بڑا پھر ان کے اوپر اثر بھی پڑا اس چیز کا. اسی کے بعد تو پھر خالد ابن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے نا. نبی علیہ السلام پیغام چھوڑ گئے تھے خالد ابن ولید کے لیے کہ خالد جیسے سمجھدار بندے کو اب زیب دیتا ہے کہ اب وہ کفر کی زندگی مزید گزارے. اب اس کو نظر نہیں آیا تو حضرت خالد بن ولید تک پیغام پہنچا اور وہ بھی پھر مدینہ شریف گئے، اور ادھر سے عمر بن عاص بھی آ گئے حبشہ سے. اب دونوں جا رہے تو ایمان قبول کرنے تھے لیکن شرمندگی بھی تھی، ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہے تھے. الٹیمیٹلی پھر دونوں جا کے اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. بلکہ مسلم کے الفاظ ہیں، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے بھی آگے کیا، میں نے واپس کھینچ دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. آپ فرمایا اے عمر تجھے نہیں پتہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے شروع ہی میں. اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو عمر بن عاص اور خالد بن ولید نے نبی علیہ السلام کی دعوت لانچ ہونے کے 19 سال کے بعد اسلام قبول کیا. ان 19 سالوں میں اگر مر جاتے تو دوزخ میں ہوتے. 19 سال تک زندہ رہنا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خالد بن ولید سے آپ دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. حضرت خالد بن ولید 40 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور ان 40 سال کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوا تھا. حمص میں فوت ہوئے نا، وہ شام کا جو شہر تھا، تو یعنی اس میں یرموک اور قادسیہ ہو چکی تھی، اس کے بعد فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر. 40 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً سمجھ لیں 7-8 سال کے بعد. تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کی عمر 32-33 سال تھی جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا. تو اس وقت سمجھ لیں آپ 28-29 سال عمر ہوگی، اور یہ 10 سال انہوں نے اسلام کے لیے صرف گزارے ہیں. 30 سال کفر میں، 10 سال اسلام میں. لیکن 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک بھی نہیں آ رہے. ایون غزوہ احد پہ ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے. اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریے اپنے ہیں. ایک 19 سال تک اسلام دشمن رہا ہے، اس کو اللہ نے اٹھایا ہے اور اس سے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. جونیئر بندوں میں سے تھا نا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو مکے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری اسپیشل پروٹیکشن تھی. من بعد ان اظفرکم علیہم، باوجود اس کے کہ تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مکے میں قابو دے دیا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور یہی وہ بد نصیب ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا. والہدیہ، اور تمہاری قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں جانے دیا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں، یعنی جا کے مینا کے اندر قربان ہو، وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا. یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں، یہ لفظ محلہ ہے عربی کا، لیکن اردو میں چل جاتا ہے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جنگ نہیں ہوئی نا، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. اگر اس وقت جنگ ہو جاتی مکے کے اندر، تو مکے میں تو کئی اہل ایمان ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپا کے
بیٹھے ہوئے تھے، تو تم کیسے تمیز کرتے کہ کون سا؟ کوئی شناختی کارڈ تو نہیں تھا، کون سا مسلمان ہے؟ پھر تو ساروں نہیں مارا جانا تھا۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ٹائم گین کیا گیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو آئے گا وہ امن پالے گا۔ اگر نہ ہوتا مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، تو یہ اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈالتے، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے آر بغیر علم، بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے، تو ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے، چونکہ ابھی تک وہ علیحدہ نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کو روک کے رکھا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، جب جگہ دی کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو، الحمیہ، وہ ضد کیا تھی؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد تھی، یعنی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ غلبہ ہو رہا ہے تو ایمان قبول کر لو۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اور انہیں تقوی کے کلمے کے اوپر قائم رکھا، استقامت دی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے نبی کا خواب۔ اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر نے کہا آپ نے تو کہا تھا مجھے خواب آیا، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا نا عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کر رہے ہیں۔ وہ اگلے سال اللہ نے خواب پورا کر دیا، کوئی ڈیٹ تو نہیں بتائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا خواب پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، حلق کروا رہے ہوگے اپنے سروں پر، ومقصرین، اور ترشوا بھی رہے ہوگے۔ حلق کروانا بھی یعنی یہ تو افضل ہے، بخاری میں آتا ہے 3 دفعہ دعا کی ہے حلق والوں کے لیے، 1 دفعہ قصر کروانا۔ لا تخافون، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اب اس نے تمہیں بہت قریب کی فتح عطا فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ 1 سال کے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ 7 ہجری میں یعنی وہ قضا کی عمرے کی، 8 میں فتح مکہ ہو گئی۔